عقل حلال، عقل حرام سے روکا گیا ہے۔ ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور دیکھو اپنے مال آپس میں باطل طریقوں سے مت کھاؤ۔ وتدلوا بها الی الحکام، اور نہ ہی اپنے مالوں کے ذریعے سے حکام تک پہنچو۔ لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم، کہ تم لوگوں میں سے کسی کا مال گناہ کے ساتھ ناجائز طور سے ہڑپ کر جاؤ، رشوت دے کر، اور اپنے حق میں کوئی غلط فیصلہ کروا لو، وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے یہ کام نہ کرو۔ بظاہر تو نہ روزے سے تعلق ہے نہ رمضان سے، پھر اس رکوع میں کیسے آ گئے؟ بڑا گہرا تعلق ہے، اول و آخر کا تعلق ہے۔ پہلی آیت میں مجرد رمضان روزے کی جو فضیلت بیان کی گئی تھی یا حکمت، غایت کیا تھی؟ تقویٰ۔ یہ تقویٰ کا معیار ہے۔ تقویٰ جو ہے ظواہر کی بنیاد پر نہیں ہے، اگرچہ ظاہر بات ہے کہ ظواہر بھی دین کا حصہ ہے۔ حضور کی وضع قطع اختیار کرنا یقیناً ایک نیکی کا کام ہے، ہر چیز میں حضور کے نقش قدم پر چلنا، لیکن یہ ظواہر پر نہیں ہے تقویٰ۔ تقویٰ دل میں ہو، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا۔ 3 مرتبہ حضور نے اپنے سینہ مبارک اور قلب مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں، جب یہاں ہوگا تو پورے وجود میں اثرات کر جائے گا۔ لیکن اس میں اہم ترین بات کیا ہے؟ عقل حلال، جو مشکل ترین کام ہے، حرام کا لقمہ نہ آئے، ورنہ جیسے کہ کہا گیا ہے دعا کے بہترین مقام پر پہنچ گئے ہو، حرم کعبہ کے ملتزم کے ساتھ چمٹے ہوئے ہو اور دعائیں کر رہے ہو، اب اس سے زیادہ دعا کی قبولیت کا کون سا وقت ہوگا؟ یا آپ کھڑے ہو گئے جبل رحمت کے اوپر سب سے اونچے مقام پر جا کر، اور آپ نے 2 گھنٹے سے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ اے اللہ یا رب یا رب، لیکن حضور نے فرمایا کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں، رجل یطیل السفر اشقص اغبرا، ایک شخص ہے سفر کی وجہ سے بہت لمبا سفر کر کے دربادا، تھکا بادا ہے، اور اس کا وہ احرام جو ہے وہ بھی میلا کچیلا ہو چکا ہے۔ ظاہر بات ہے آج کی بات نہیں ہو رہی ہے، جبکہ آپ 4 گھنٹے میں تو پہنچ گئے جدہ، اور پھر 2 گھنٹے میں مکہ پہنچ گئے، اور جا کر 2 گھنٹے میں آپ نے جو ہے عمرہ کیا اور بات چھٹی، احرام کھل گیا۔ تو اس میں کہاں وہ احرام میلا ہوگا اور کہاں آپ کا بیل کچیل ہوگا اور کہاں آپ کے جسموں سے جو ہے پسینوں کی بو آئے گی؟ نہیں۔ لیکن جو یہ سب کرتے تھے اور پھر کعبے سے ملتزم سے چمٹ کر دعا کرتے تھے، یا رب یا رب، یمد یدیہ الی السماء، وہ ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف، یا رب یا رب، وَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اور اس شخص کی دعا کیسے قبول ہو؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اس کے پیٹ میں جو غذا پڑی ہوئی ہے وہ حرام سے ہے۔ مَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کا لباس جو اس نے پہنا ہوا ہے چاہے وہ احرام ہی ہے، وہ حرام کے پیسے سے کمایا گیا تھا۔ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اور اس کا پورا جسم جو ہے جس غذا سے یہ تن و توش تیار ہوا ہے وہ حرام کی غذا۔ ایسے آدمی کی دعا وہاں پہنچ کر بھی قبول نہیں ہوتی۔ لہذا تقویٰ کا اصل معیار عقل حلال، روزی حلال کی۔ اگر یہ نہیں ہے تو آپ نے متقیوں کی شکل بنا لی اور بہت ہی آپ نے اپنے ظاہر کو جو ہے بہت آراستہ پیراستہ کر لیا سنت رسول سے، لیکن اللہ کی نگاہوں میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔